الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، نصف من الشعبان. بڑا مبارک رات ہے. آیت کریمہ کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ دخان کی آیت شب قدر کے لیے آئی ہے، رمضان کے بارے میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بارے میں آئی ہے. لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل من امر حکیم. بہرحال آیت یہ شب کے لیے یا وہ شب کے لیے، لیلۃ مبارکہ بہرحال دونوں شب ہے. اسی طرح میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آوے تو رات کو قیام کرو اور دین کو روزہ رکھو. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ مبارک راتیں، مبارک ایام، مبارک مہینے جب آ رہے، یہ اللہ نے خصوصی امت محمدیہ کو عطا فرمائے. کتاب میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی لوگوں کو جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت فجر سے جوہر تک کا تھا. فجر سے جوہر کا وقت بہت طویل ہوتا ہے، اتنی لمبی عمریں دی گئی. اور عیسائی لوگوں کو جوہر سے لے کر عصر تک کا وقت دیا گیا، یہ بھی بڑا طویل ہوتا ہے. اور امت محمدیہ کا وقت یعنی ان کی عمریں عصر سے مغرب کے درمیان ہے، یعنی بہت قلیل مدت ہوتی ہے، بہت کم ہوتا ہے. عصر کی نماز ہوتی ہے اور مغرب کی ہم کو تیاری کرنے لگ جاتی کچھ دیر کے بعد.
تو بہت کم وقت ہمیں ملا ہے، لیکن اللہ نے اس کم وقت کے اندر ہمارے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے، نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا، عبادت کا بھاؤ بڑھا دیا۔ یہودی لوگوں کے جو بچے ہوتے تھے وہ جب مکمل جب جوان ہوتے تو 100 سال کی عمر ہوتی تھی، 100 سال کی عمر میں تو وہ جوانی پہ پہنچتے تھے، یعنی 500 700 سال ان کی، 800 سال 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جب ان کا بچہ 100 سال میں جوان ہوتا ہے تو ہمارے 100 سال میں تو کوئی موجود بھی نہیں رہتا ہے۔ تو ان کی عمریں لمبی لمبی تھی، ان کو عبادت کا وقت بہت ملا، بڑا طویل وقت ملا اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی ریاضت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، یہود و نصارہ دونوں کو بڑا طویل وقت ملا، لیکن امت محمدیہ کو بڑا قلیل وقت ملا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں وہ راتیں عطا فرمائی، وہ دن عطا فرمائے، وہ ساعتیں عطا فرمائی، وہ مہینے عطا فرمائے کہ ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر، ان ساعتوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اگر میرا بندہ کچھ عبادت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین برسا برس کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے وقت میں گھڑی رکھی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ دو امام صاحب جو درمیان کے خطبے کے درمیان بیٹھتے وہ گھڑی ہے، بات کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان گھڑی آتی ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس خوش نصیب کو وہ گھڑی مل جائے اور اس نے جو مانگا اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے۔ اللہ نے شب برات، نصف شعبان عطا فرمائی، اللہ نے رمضان عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، آخری عشرے کی راتیں عطا فرمائی، اس کے بعد عید کی رات عطا فرمائی، اس کے بعد بقرہ عید کی 10 راتیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اس کا ارشاد فرمایا واللیل ولیال والفجر ولیال عشر، یہ 10 سے یہ 10 راتیں مراد ہے۔ تو اللہ نے یہ 10 راتیں، 10 دن، پورا رمضان کا مہینہ یہ ہم گنہگاروں کے لیے اسپیشل عطا کیا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ گنہگار میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو یہ چھاتی ٹھوک کے کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، اور شیطان نیکی نہیں کرتا، درمیان میں ابن آدم ہے، اس سے گناہ بھی ہوتے نیکی بھی ہوتی، اسے کچھ اختیار دیا گیا ہے، کچھ اختیار دیا گیا ہے، یہ چاہے تو اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے، یہ چاہے تو مسجد میں آ سکتا ہے، یہ چاہے تو چوراہے پہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے اختیار میں عبادت کرنا یا نہ کرنا اللہ نے ابن آدم کے اختیار میں دیا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ کون اس دنیا کی کھیتی کے اندر اپنے نیکی کے پھل بو کے جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا گناہ ہو گئے، اگر گناہ نہ ہوتے اور اللہ جانتے کہ گناہ نہ ہو گئے تو توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھتے؟ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہمیشہ۔ جب بھی اللہ کا بندہ، جب بھی انسان گناہ کر کے آوے، خطا کر کے آوے، اللہ کو معلوم ہے اس سے گناہ ہو گئے، گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم دوستوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی گناہ کر کے تو اس کو تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ تو کیسا انسان ہے، شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، بلا فلا، ارے بھائی آج اس سے گناہ ہو گیا تو اس سے گناہ ہو جائے گا۔ اور گناہ کی کیفیت بھی الگ ہے، کوئی شراب پیے تو بولے یہ تو بیوڑا ہے، 6:45 ہے، یہ تو شرابی ہے، اور سود کھایا تو بڑا شریف ہے، حالانکہ گناہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ وہ سود کا دھندا کر رہا ہے، سود پہ پیسے ڈال رہا ہے، اس کو لوگ سلام ٹھوکتے ہیں، حالانکہ گناہ میں دونوں شریک ہے، وہ شراب پینے والا، سود کھانے والا۔
تو گناہ ہر ایک انسان سے ہوتے، گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر منحصر رہنا، گناہ پر گناہ کرتے رہنا، ندامت نہیں کرنا، توبہ نہیں کرنا، دل میں پشیمان نہ ہونا، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو معلوم تھا میرے بندے سے گناہ ہو گئے، خطا ہو جائے گی، پاپ ہو جائیں گے، مجرم ہو جائیں گے، میرے مجرم بندے، میرے گنہگار بندے، میرے خطاکار بندے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، گناہوں کے پہاڑ بن کھڑا کر دیے اور روز گناہ کر رہے، لیکن اس راتوں کے اندر، ان مبارک ایام کے اندر، مبارک مہینے کے اندر، مبارک ساعتوں کے اندر اگر میرا بندہ آ جائے، آنسوں کے 2 قطرے بہا دے، اللہ کے سامنے توبہ تلہ کر لے، اپنے پشیمان ہو جائے، اپنے شرمندہ آنسو بہا دے، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علی شان کی قسم، اپنے بندے کے ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے پوری زندگی کی گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وہ رب ہے نا، رب پالنہار ہے، ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے کن سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو پوری دنیا کے تمام لوگوں سے محبت ہے، لیکن خصوصاً اللہ کو ہم سے اس لیے زیادہ محبت ہے کیونکہ ہم آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے آقا کا کرم ہے، میرے نبی کا کرم ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، ہماری جان قربان، ہمارا اولاد قربان، ہمارا سب کچھ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں سب کچھ ملا۔ ان مبارک راتوں کے اندر اللہ کے سامنے 15ویں شب کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں رات کو قیام کرنے کا کوئی خاص نماز نہیں ہے، بھائی اتنی نفل پڑھی جائے، یہ صورتیں پڑھی جائے، بس اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ تو نماز پڑھ کے مانگو، ذکر کر کے مانگو، تلاوت کر کے مانگو، یہ رات اللہ کے سامنے مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، اپنے تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کتابوں میں کہ 15ویں شب جب جیسے مغرب ہوئی، اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کیسے آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا عرش، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے۔ کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں جانتے، بس ہمارے نبی نے فرما دیا۔ اللہ فرماتے پوری رات یہ آواز لگتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، حل من مسترزقین، کوئی ہے روزی کا طلبگار، حل من مبتلین، کوئی ہے پسیمان پریشان حال ہے تو آئے، میرے دربار میں آئے، میرے چوکھٹ پہ آ جائے، اس چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں، اس دربار کے علاوہ کوئی دربار نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ ہم تمام معبودوں کو نہیں مانتے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ تنہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا اللہ کیسا ہے؟ جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، للہ ما فی السماوات والارض، پوری دنیا اور آسمان، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان کرائی کہ اللہ کی کیا ذات ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ہم روز گناہ کرتے، روز نماز چھوڑتے، روز بری عادتیں کرتے، لیکن اللہ نے کبھی ہمارا کھانا بند نہیں کیا، پینا بند نہیں کیا، ہماری شکلیں نہیں برباد کری۔ صبح اٹھتے فریش ہو جاتے، پرفیوم لگا کر نہا دھو کے نکلتے، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہوتی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک قصہ چھوٹا سا کہوں 2 منٹ کے اندر۔
ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی اچھا عمل نہیں تھے، عذاب ہو رہا تھا اس کو۔ اب 3 سال کے بعد بچہ 3 سال 4 سال کا ہوا تو ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ 3-4 سال بچے کو مکتب میں امام صاحب کے پاس لے جاتے مکتب پڑھانے کے لیے، بھائی مولانا ان کو ذرا تختی پڑھائی ہو۔ ہمارا رواج ہے الحمدللہ، مکتب ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ بہت پھولا پھلا ہوا ہے، ورنہ دوسرے علاقوں کے اندر مکتب کا سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ علماء کی برکت ہے، بزرگوں کی برکت ہے۔ بہرحال وہ لڑکا آ کے بیٹھا، مولانا کا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معصوم بچہ اپنی توتلی زبان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جیسے ہی اس کے زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے باپ کے عذاب کو بند کر دو۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، بولے نہیں اس کی نیکی ہے، اس کا بچہ ہے، اس کا بچہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جو رحیم ہے، بڑا نہایت رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے، میرے شان کے خلاف ہے تو اس کے باپ کو میں عذاب قبر دوں۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے، یہ اللہ کی رحیم صفت ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہم سے گناہ و خطا ہوگی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسپیشل ہمارے لیے مبارک رات عطا فرمائے تاکہ گنہگار بندہ، خطاکار بندہ، اللہ سے دور ہونے والا بندہ ان مبارک راتوں میں آ جائے، توبہ تلہ کر لے۔ ہم خود نہیں آتے، اللہ کی رحمت ہمارے گریبان کو پکڑ کے لے کے آتی ہے، ہم خود نہیں آتے۔ اللہ کی رحمت ہمارے دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہے، کنڈی کھلکھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیں کھینچے کھینچے اللہ کے گھر میں لے کے آتی ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس رحمان اور رحیم کا کمال ہے کہ اس کی رحمت ہمیں کھینچ کے لاتی ہے، ہمارے گریبان کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مانگ اللہ سے، اس خالق اور مالک سے مانگ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اللہ 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 کی کیا شان ہے۔ جب ہم قیامت میں جب جنت میں جائے گا تبھی ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ کہو آمین، اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار کرائے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اگر یہ دل میں محبت بیٹھ گئی تو دنیا کی محبت نکل جائے گی، پیسوں کی محبت نکل جائے گی، عہدوں کی محبت نکل جائے گی، اور زندگی کے اندر وہ جینے کا مزہ آئے گا جو صحابہ نے جی کر دکھا دیا۔ نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، نہ خود تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر سے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرب کا زمانہ تھا، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تمام خرافات، تمام قتل و غارت گر ان کے گھٹی میں پڑی تھی، شراب نوش ان کے گھٹی میں پڑی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، آپ غار ہرا سے اتر کر فرقان مبین لے کے آتے، ایک نور لے کے آتے، قرآن لے کے آتے، اور لوگوں کو جب دعوت دیتے، دھیرے دھیرے یہ عرب بدو جن پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ ایسی حکومت کی تو ہمارا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لاکھ مربع زمین پر حکومت ہے، حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے اور تمام جنب غفیر صحابہ کا ہے، اور امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے صدر ہے، بادشاہ ہے، وہ جا رہے، اور ایک جگہ آئی، وادی آئی مکہ میں، تو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ خطاب کے بیٹے کو بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، آج کسرا اپنے محل میں میرے نام سے کانپتے ہیں۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی محبت مانگے، اللہ کی محبت مانگے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ بھائی ہر چیز مانگتے ہو، اللہ کے پاس کپڑا مانگتے ہو، گاڑی مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو،
رزق مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، مانگو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ سے بھی مانگو کہ اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اس کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ ان مبارک راتوں کے اندر الگ الگ حدیث کے اندر کچھ لوگوں کی وعید آئی ہے۔ مبارک راتوں میں کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ ہے اور آواز لگاتی ہے، ندا لگاتی ہے، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، کوئی ہے رحمت کا طلبگار، کوئی ہے رزق کا طلبگار، کوئی ہے مصیبت زدہ، اللہ تمام کو عطا فرماتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، میں باہر نکلی تو دیکھا کہ جنت البقیع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امی عائشہ کے واپس لیٹ گئی، حضور نے فرمایا، حضور آئے تو دیکھا کہ امی عائشہ کا سانس پھول رہا تھا، جلدی جلدی بھاگتا کہ سو گئے ہوگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا سمجھتی ہو، اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے؟ امی جان نے یہ سمجھا کہ میرے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہو، یہ فطری چیز ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، فطرت الگ چیز ہے۔ تو حضور سمجھ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کے تمام لوگوں کے پاس بڑے بڑے ریور ہوتے تھے بکری بھیڑ کے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے، مشہور تھا ان کے خاندان میں بہت بھیڑ بکریاں۔ تو حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین اس رات انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن چند لوگ وہ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ چند لوگ میں کون ہے؟ ایک تو مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ چاہیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی بابا سے مانگنا، کسی درگاہ سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا، یا اللہ کو ماننا ہی نہیں۔ آتے سے بھی لوگ ہیں، ان کو پوچھا بھائی تمہارا دھرم کیا ہے؟ بولا ہمارا دھرم ہندوستان ہے۔ ماڈرن لوگ ہیں، یعنی ان کو اسلام کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا قبول قابل قبول نہیں، اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اور وہ اسلام جس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ لگا ہوگا سنت کا، وہی عمل قبول ہوگا۔ تو شرک کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، یعنی اللہ کے ذات و صفات میں شریک کرنا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، بڑا معصوم بچہ تھا، خوبصورت بچہ تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا کہ عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ تو کاش کہ میری گود میں بھی بچہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جس سے چاہے اسے اولاد دیتا ہے، اللہ جس سے چاہے اسے لڑکا دیتا ہے، اللہ جس سے چاہے اسے لڑکی دیتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہم کیسے کسی مزار پہ جا کر کسی ولی کے پاس بچہ مانگے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
تو اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، شراب پینے والا، شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کو دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بھگتے گا۔ اب ماں باپ کا نافرمان میں تو میں بھی چھوٹے ہو جاتے، وہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ بول دیتے کچھ بھی غصے کے اندر، تو چھوٹا موٹا ماں باپ معاف بھی کر دیتے، لیکن وہ بچہ جو ماں کو رولائے، دھکے مار کے نکال دے اور ماں کو پریشان کرے، اور ماں اور باپ اس سے بہت دکھی ہو، تو ایسے دکھی ماں باپ کی بددعا ایسے لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیٹے کو اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ معصوم بچوں کو، نوجوانوں کو کہتا ہوں، ماں باپ کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جہاں کہا وہاں کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور 15 پارے میں فرمایا اف لکما، ان کو اف تک مت کہو۔ آج کل بچے اسکول میں جاتے، کالج میں جا کے، اور غیروں کے بچوں کی طور طریقے سیکھتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو بولے میں تھک کے آیا ہوں، لڑکیاں کہتی میں تھک کے آئی ہوں، میں کام نہیں کروں گی، تم پانی لے لو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے بچوں۔ اسلام نے یہ بتایا کہ تم کتنے بھی تھکے آ رہے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ تمہیں جوان کرنے کے اندر ان ماں باپ کا کیا رول ہے تم تصور نہیں کر سکتے۔ تمہارے پیشاب کے اندر تمہاری ماں پوری رات سوتی تھی اور تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی، اپنا خون دودھ کی شکل کے اندر تمہیں پلاتی تھی، تمہاری سردی میں، تمہاری پریشانی کے اندر پوری رات تمہاری ماں جاگتی تھی، اور تمہارا باپ پورے دن پریشان رہتا تھا۔ ان کی تم کتنی بھی قدر کرو، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا۔ ابھی ہم لوگ حج میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ فرش بچھا ہوا ہوتا ہے، پتھر بچھے ہوئے، اور بہت ہی سہولتیں چلنے کے اندر۔ وہ زمانہ تھا جہاں پیروں کے اندر پتھر چبھتے تھے، تپتی ہوئی دھوپ میں چل نہیں سکتے تھے، اور پہاڑوں پہ چلنا، پہاڑوں پہ اترنا، صفا مروہ کے صحیح کرنا، وہ زمانے کے اندر، صحابہ کے زمانے کے اندر حج کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم ہٹے کٹے اور اچھے پیکج کے اندر جاتے ہیں، پھر بھی وہاں تکالیف ہوتی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے۔ اتنی سہولت کے بعد بھی ہم پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ زمانے کے اندر صحابی نے کیسے حج کرایا ہوگا؟ حج کرانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پیدا ہو رہا تھا نے، تو تیری ماں نے جو ایک آہ بھری تھی نے، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ماں باپ ہے دوستو، ماں باپ کی قدر کرو۔ جو بچہ ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں باپ پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس بچے کی روزی میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی، کبھی نہیں آئے گی۔ کچھ حالات کے بعد اللہ ایسا پلٹے گے اور اللہ اتنا دے گے، کیونکہ ماں اور باپ کی دعا کے لیے کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ دعا جاتی ہے عرش کے پاس، چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور جب ماں اور باپ خوش ہو کے دعا دے دے، اس بچے کی تقدیر کا بدلنا لازمی ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو بچے اپنے ماں باپ کو ستائے، رات کو جا کے پیر پکڑ کے دعا کرے، معافی مانگے، معافی تلّا کرے اور ماں باپ کو خوش کر دے، یہ دنیا کے اندر سودا سستا ہے، ورنہ اللہ کے وہاں ان بخشش کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اور ایک اور شخص ہے رشتہ ناتا توڑنے والا، یہ بلائیں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں لوگ ہیں نا، اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہے، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی
رشتہ داروں کے سکھ کے وجہ سے دکھی ہے. وہ سکھی کیوں ہے؟ اس کے لیے دکھی ہے وہ آدمی. کسی کا رشتہ دار میں رشتہ ہے لڑکی کا، میری تمہاری نہیں بنتی، فون کر دیا، کہاں کرتے ہو؟ اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں، رشتہ توڑ دیا. یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں. بہت اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے. رشتہ ناتا توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ہم معمولی سمجھتے اس کو. اگر کسی کے بارے میں معلوم بھی ہو تو کچھ نہیں کہو، اس کا مقدر ہے، اس کی زندگی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی وہ بیچارہ آوارہ ہے، شادی کے بعد اچھا ہو جائے گا. بہت سارے نوجوان آوارہ ہوتے ہیں، رات کو 12 بجے تک بیٹھتے چائے کی دکان پر. شادی ہوتی ہے اور بیوی آتی ہے، صحیح ہو جاتے ہیں، اچھے صحیح ہو جاتے ہیں، اچھے بیوی سے صحیح ہو جاتے. بھائی اس کا بھی حق ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنی بیوی کے اندر سب سے اچھا ہو. بیوی کو مارنا، گالی دینا، اسے تانا دینا یہ مردانگی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں قاعدہ تھا. کسی کو بیعت کرتے تھے تو کہتے کہ بیوی کے پاس چٹھی لکھا کے لاؤ کہ تمہارا تعلق، تمہارا گھر میں رہن سہن بیوی کے ساتھ اچھا ہے کہ نہیں. بیوی لکھ کے دے گی نہیں میرے شوہر ماشاءاللہ بہت اچھے، قدر کرتے، تو بیعت کرتے تو خانقاہ میں آنے کی اجازت تھی. باہر تو بہت اچھے ہوتے دوستوں کے اندر، پارٹیاں کرتے، ناشتہ کرتے، اور گھر جاتے 344 کی دھارا لگی رہتی ہے، جیسے ہی بکرا ذبح کر کے آیا ہو. یہ اللہ کو پسند ہے. اپنے اہل کے ساتھ نرم رہے. ایک بندہ تھا بیچارہ بیوی سے تنگ آ چکا تھا. وہ بیان میں بیٹھا تھا، اس سے جنت کا تذکرہ چل رہا تھا. بعض ایسے بھی ہوتے، مستثنا ہوتے، سب ایسے نہیں ہوتے. بیچارہ بیوی سے بہت تنگ آ چکا تھا. اسے پتا چلا کہ جنت میں حوریں ملے گی، 70 حوریں ملے گی، اور ایسے غلمان ہو گئے، خادم ہو گئے، اتنی نہریں ہوگی، اور ایسے ایسے فروٹ ملے گے. منہ میں پانی آ رہا تھا. اور کہا کہ تمہاری بیگم بھی جنت میں سردار ہوگی. تو بیچارے کا تمام ہنسی اس کی رک گئی. بولے مولوی صاحب یہ بھی آئے گی؟ بولے کیا ہوا؟ ارے یہاں جس سے میں تنگ آ چکا ہوں، جنت میں وہاں پہ حوروں کے پاس بھی جانے نہیں دے گی. تو فرمایا کہ بھائی وہاں حسد کپٹ نہیں ہوگا، وہ تمام حوروں کے سردار ہوگی. بولے مولوی صاحب نہیں سدھرے تو یہاں پہ ایسے بہت کم ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو تھوڑا ہنسانے کے لیے آپ کو میں نے کہا. تو اس مبارک رات کے اندر اللہ رب العالمین رشتہ ناتا کاٹنے والے کو بخشش نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگوں کی عادت ہو توبہ طلع کر لے. ہمیں کسی کے بارے میں نہیں کہنا بھائی اس کی شادی نہ ہو، اس کا کیا ہو. اس کی زندگی اللہ اس کو خوش رکھے. آدمی جب دوسرے کے لیے بھلائی کرتا ہے نا، اس کے خود کے لیے بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو خدمت خلق بہت پسند ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ شارٹ کٹ ذریعہ ہے اللہ کے قریب پہنچنے کا. ایک شاعر کہتا ہے عبادت کے لیے انسان کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا، انسان کو بنایا خدمت خلق کے لیے. کیا کچھ کم سے عبادت کے لیے قر و بیاں، یعنی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے. اللہ نے انسان کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. اللہ کی عبادت لاکھوں کروڑوں فرشتے، ہم گن ہی نہیں سکتے کتنے فرشتے ہیں. آپ کو ایک عدد بتاتا فرشتے کتنے ہو گئے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا جو بیت اللہ ہے، کہو آمین. اللہ ہم تمام کو اس کو دیدار کرائے، حج عمرہ کی دولت سے مالا مال کرے. بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتا اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. اب گنتے رہو، ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ کی اتنی مخلوق ہے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی کیا پڑی ہے؟
دوسری بات ہماری عبادت کا حال بھی دیکھ لیے. اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اس کے شان کے مطابق ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ قبول کر لیتا ہے. ہماری نماز کا حال تو یہ ہے کہ ایک امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، 4 رکعت میں 3 رکعت میں سلام پھیر دیا امام صاحب نے. ہوتا ہے بھائی، کبھی ایسا ہو جاتا تو وہ نہیں سمجھنے کا، ابھی انسان ہے، کوئی فرشتے تھوڑی نماز پڑھاتے ہیں. بیچار ان کو بھی کوئی فکر تو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بیوی کی فکر، بچے کی فکر. اگرچہ تمہارے امام صاحب کی شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کی جلدی شادی کرا دے، کو آمین. اچھی جگہ شادی کرا دے اور اچھی نیک صالح خوبصورت بیوی عطا فرمائے. تم لوگ کو بھی فکر کرنی چاہیے بھائی امام صاحب کی. یہ تمہارا حق ہے مسلم لوگوں کا. بھائی ہمارے امام اکیلے کیوں رہے، ان کو بھی ڈبل کر دو. بہرحال بال لے کر تو کہہ دیا میں نے. تو امام صاحب نے 3 رکعت میں سلام پھیر دی. اب تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے. ایک بندہ کھڑا ہوا، سب کہہ رہے 3 ہوئی 4 ہوئی 3 ہوئی 4 ہوئی. کیونکہ ہم جیسے کول باندھتے ہیں، کوئی کہاں کہاں گھوم جاتا، کہاں گھومتا ہوتا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایسی جگہ پہنچ جاتے جہاں کبھی پہنچے بھی نہ ہو. ایک بندہ کھڑا ہوا، نہیں امام صاحب نے 3 ہی پڑھائی. امام صاحب نے کہا بھائی ہاں نماز دوہرا لی. اب ساتھی اس کو لے کے بیٹھے، کیا یار خوشو کے ساتھ تو نماز پڑھتا ہے یار، کتنا اچھا لڑکا ہے، بہت دھیان سے نماز پڑھتا ہے. تو کہتا ہے نہیں بھائی میری 4 دکان ہے، 3 کا حساب ہوا ابھی تو ایک حساب رہ گیا. اس کا مطلب کہ امام صاحب ایک رکعت نہیں پڑھائی. تو ہماری نماز کا، ہماری عبادت کا یہ حال ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لیتے ہیں. ورنہ ہماری اللہ کے شان کے مطابق عبادت کیسے کر سکتے ہیں. بڑی شان والا اللہ ہے، بڑی زبردست قدرت ہے اللہ کی. اللہ نے اتنا بڑا جہان بنایا، اتنا بڑا جہان بنایا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تو ایک چھوٹے سی دھرتی پہ رہتے ایک بندو کی طرح. یہ سولار سسٹم ہے نا، سولار سسٹم، اس کے بعد ملکی وے ہمارے ایک انجمن ہے پوری ستاروں کے، اس میں لاکھوں ستارے. اور ہمارے سولار سسٹم کے اندر 300 سورج ہے. یہ پورا سولار سسٹم اور ملکی وے یہ پورا ایک انجمن ہے. اس کو خالی پار کرتے کرتے لائٹ ایئرس کے، لائٹ اسپیڈ کے اندر، لائٹ اسپیڈ ہوتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 10 سیکنڈ میں کتنا ہوا گنتے جاؤ، اور 60 سیکنڈ میں کتنا ہوا، ایک گھنٹے میں گنو نہیں گن پاؤ گے، 24 گھنٹے میں گنو نہیں گن پاؤ گے، سب فیل ہو جائے گا. اتنی اسپیڈ کے اندر ایک آدمی ملکی وے سے نکلے نا، تو اس کو کئی ہزار لاکھ سال اپنی ملکی وے سے نکلنے میں لگ جائے گا. اس کی دوسری مثال سمجھو، ایک اسپیس شٹل کے اندر میں نے سعید کو بٹھا دیا، یہ بڑا ہوا، اس کے بعد اس کا بچہ ہوا، اس کے بعد اس کا بچہ ہوا، 10واں بچہ جب پہنچے گا نا تب وہ کونے پہ پہنچے گا. تو یہ ہمارا ملکی وے، اس کے بعد اس کے قریب جو ملکی وے وہ اس سے 10 گنا دور ہے. اور ایسی لاکھوں کروڑوں ملکی وے اس خلے کے اندر ایک آسمان کے نیچے. ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کو. یہ تو پہلا آسمان ہے. اس کے بعد پہلا آسمان پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارا یہ پہلا آسمان تو وہ انگوٹھے کے برابر نظر آتا ہے. کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں، کہ دوسرا آسمان پہ جا کے ہم جب پہلا آسمان دیکھیں گے تو وہ انگوٹھے کے برابر نظر آئے گا. تو دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور جب تیسرے پہ جائے گا دوسرا انگوٹھے کے برابر آئے گا. تو چوتھا کیسا ہوگا، 7ویں پہ جائے گا تو پورے سب 6 آسمان انگوٹھے کے برابر نظر آئے گے چٹان. جب ہم کہتے ہیں نا یہ سب سنتے ہیں نا، جب اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ بچے سائنس پڑھتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ سب دماغ میں ہوتا ہے نا پھر کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو پتہ چلتا ہے واہ میرا اللہ تو کتنا بڑا ہے. اس تصور کے ساتھ جب آدمی کہتا ہے نا اللہ اکبر،
اس کے بعد نماز پڑھنے مزہ آتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, میرا خالق و مالک کیسی زبردست قدرت والا ہے, اس نے ایسی جلالت شان والا مالک خالق ہم جیسے ناپاک قطرے کو اپنے دربار میں لا کے کھڑا کر کے عبادت کروا رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, ہمارا کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. دوستوں بزرگ ہو, وقت زیادہ ہو گئے, اس لیے کہ ہم تو کھا کے آئے ہو اور بہت سارے لوگ کھائے بھی نہیں ہوگے تو ان کا بھی خیال رکھنے کا نہیں, کہ ان کو بھی گھر جانا, مار تھوڑی کھانی ہے. بہرحال زندگی بہت مختصر ہے محترم دوستوں بزرگوں, 60-70 سال. ابھی ایک بندے کو میں نے کہا بھائی رمضان آ گئی, تو مجھے کہہ رہا ہے مولانا گزشتہ رمضان کے حلیم ابھی داڑھ میں سے نکلی نہیں اور رمضان آ گئی. یعنی وہ مثال کہ اتنی جلدی رمضان آ گئی. تبھی ہم بچے تھے, جوان ہو کے, جوان سے بڑھاپے میں آ گئے اور زندگی ختم ہو جائے گی. ہم چلے جائیں گے, دنیا چلتے رہے گی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی زندگی خود بنانا ہے. ہماری قبر میں کوئی سونے نہیں آئے گا. اللہ نے ایک موقع دیا ہے, اللہ نے ایک چانس دیا ہے, اللہ نے دنیا کے اندر امتحان کے لیے اتارا ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. وہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. عبادت دین بہت آسان ہے. الدین یسر, کہ دین بہت آسان ہے. بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, حرام مت کھاؤ, اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو, کماؤ, تجارت کرو, بزنس کرو, یہ فرض ہے, یہ سب کام کرو, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرتے رہو. بس یہ ہمارا آسان دین ہے, بہت آسان ہے. ایسا نہیں کہ دین کے لیے بھائی جنگل میں چلے جاؤ, تپسیا کرو اور ضربے لگاؤ, ذکر کرو, بیوی بچوں کو چھوڑ دو. نہیں, سب کچھ کرتے رہو اور اس کے ساتھ اللہ کو راضی کرو. اللہ رب العالمین اس زندگی سے جانے کے بعد اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اللہ قدردان ہے. آدمی عبادت کرتا, اللہ قدر کرتے, اللہ بہت قدردان ہے. آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب بندہ ایک بالش چلتا ہے تو اللہ 2 بالش چلتے. وہ جب چل کے آتا اللہ دوڑ کے آتے, وہ دوڑ کے آتا اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے, اس کے پیر بن جاتے, اس کی آنکھیں بن جاتے, اس کی زبان بن جاتے. یعنی اس کا مطلب کہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے, وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتے. تو زندگی بہت مختصر ہے. ہمیں ذکر کرتے, استغفار پڑھتے, درود شریف پڑھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ نے رزق کا دروازہ نماز میں رکھا ہے. نماز کی پابندی کرو, دیکھو رزق کے ساتھ ہے. ورنہ کوئی یہ سوچے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے ان پڑھ وہ زیادہ مالدار ہے. دنیا میں ان پڑھ لوگ بڑے بڑے سیٹ ہے, اور پڑھے پڑھے لکھے بیچارہ پکوڑے کی دکان کھول کے بیٹھے, چائے کی دکان کھول کے بیٹھے, پڑھے پڑھے لکھے. جو ان پڑھ ہے وہ بڑے مالدار ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت پڑھنے سے کوئی روزی نہیں آئے گی. بھائی بہت محنت کرنے سے روزی آئے گی. تو بیچارہ ماما لوگ کتنی محنت کرتے, اور ایک آدمی بیٹھ کے ایسے ہی کہنے سائن کرتا ہے, اس کے 10 سال کے کمائے ایک سگنیچر میں کما لیتا ہے. رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ نے کہا کہ فجر کی نماز کے اندر اللہ نے رزق رکھا ہے. اور یہ چیز تو ہم حدیث میں پڑھتے تھے, لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ فجر کے وقت ایک ایسی روشنی نکلتی ہے, ایک ایسا نور نکلتا ہے. انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ روشنی, وہ ہوا, وہ نور جب انسان کو لگتی ہے تو انسان کی صحت کے اندر بڑھوتری آتی ہے, اور انسان حساس بساس اور تندرست ہو جاتا ہے. اور وہ روشنی, وہ صبح اللہ کی جو رحمت آتی ہے تو انسان کے اندر رزق میں اضافہ کرتی ہے. سائنس تو آج کہتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا کہ نماز کے اندر رزق ہے, درود شریف کے اندر رزق ہے, کثرت سے درود شریف پڑھو, اتنا درود شریف پڑھو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, دین کے 3 حصے کر کے, 24 گھنٹے کے 3 حصے کر کے
ایک حصے میں سب فقط میں درود شریف پڑھو. حضور نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. کیا میں 2 حصے میں درود شریف پڑھوں؟ تو کہا بہت اچھی بات ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. کہا میں 3 حصے میں 4 حصے میں سے 3 حصے میں درود شریف پڑھو. تو کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں پوری 24 گھنٹے درود شریف پڑھوں تو کہ کوئی چیز کی تمہیں امید ہی باقی نہیں رہے گی, سب کچھ مل جائے گا. درود شریف کے اندر بہت برکت ہے, اور درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے, اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب قبر میں 3 سوال ہوں گے اور پردہ ہٹا دیا جائے گا, کہا جائے گا کہ بتاؤ اس صاحب کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے, تو ہم کہیں گے کہ میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. ہمارا جو جسم ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے. اسلام کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن جو روح ہے نا, روح وہ عالم ارواح سے آئی ہے, وہ اوپر سے آئی ہے. اس لیے آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح نکل کے چلی جاتی ہے, جسم نہیں جاتا, جسم یہاں رہ جاتا ہے. تو ہمارے اندر جو روح ہے نا, یہ عالم ارواح کی چیز ہے. اس کا مطلب کہ ہم پہلے عالم میں تھے, اس عالم میں آئے, اس کے بعد ایک اور عالم میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. بہترین جنت عطا فرمائیں گے اللہ پاک, اور ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا, تمہارے خیال میں بھی آنا نہیں ہوگا, ایسی جنت ہوگی. اللہ نے ایسی حوریں رکھی ہے, بڑی بڑی آنکھوں والے حوریں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی انگلی اگر آسمان سے نیچے ایسا نکال دے انگلی تو سورج بھی مان پڑ جائے, سورج بھی مان پڑ جائے. وہ جو 7 جوڑے پہن کر جو وہ شربت پیے گی نا, تو اس کے گلے میں سے جو شربت جا رہا ہے, یہ مینگو ہے کہ گلاب ہے, وہ بھی نظر آئے گا. اللہ نے ایسی حوریں مومن کے لیے بنا رکھی ہے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, تو بالا خانہ کے اندر حوریں آ جاتی ہے تہجد کے وقت, اور ندا لگاتی ہے, آواز لگاتی ہے, کون ہے ہم سے منگنی کرنے والا. اور حور سے منگنی کرنے والا کون ہے؟ جو راتوں کو زندہ کرنے والا ہو, جو تہجد پڑھنے والا ہو, رمضان کی رات کو زندہ کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین اس کی منگنی حور کے ساتھ کر دیتی ہے. شہد کی نہر ہوگی, دودھ کی نہر ہوگی, پانی کی نہر ہوگی, شراب کی نہر ہوگی. وہ دنیا والی شراب نہیں, پینے کے بعد وہ جھم جھم کے جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا وہ نالے میں گر رہا ہے کہ کہاں گر رہا ہے. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ایک دم پیٹی پیک ہو گئی, اور اس کے اندر زنجیرہ آدو کی آمیزش ہوگی, اور بہترین شراب ہوگی, اور شراب لا کے حوریں عطا فرمائیں گی. آدمی سوچے گا مجھے یہ کھانا ہے, وہ فوراً سامنے حاضر ہو جائے گا. ایک قصہ کہ اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. جنت کا تب تذکرہ چلتا ہے تو نوجوان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بھائی خوش ہونے کے نا, ہمارا تو ٹھکانہ جنت ہی ہے نا. بھائی ہمارا ٹھکانہ گھر کون سا؟ اصل جنت. دادا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے, اور ہمیں اپنے دادا کے پاس جانا ہے, جنت میں ہی جانا ہے. تو ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے. جب جنت کا تذکرہ چل رہا تھا تو ایک نوجوان بڑا مست ہو گیا, کیا جنت کیسی ہوگی, حوریں کیسی ہوگی, بڑی بڑی آنکھیں ہوگی, ایسی خوبصورت ہوگی. تو رات کو گھر گیا بیان سننے کے بعد, اور مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے وہ کہا کہ اللہ تو 70 حور دینے والا ہے, اگر 70 دی وہاں پہ, ایک دنیا میں دے دے. اللہ 70 دینے والا ہے, اگر 70 دی وہاں پہ, ایک دنیا میں دے دے. کل صبح میں بائک پہ لے کے گھوموں گا پورے کٹھور کے اندر, آمبولے کے اندر, کیا وٹ پڑے گا, ایسی حور لے کے گھوم رہا ہے. اس کے ذہن میں ایسا سب دیکھتے رہ جائیں گے, بولتے ارے چھوکری نہیں دے تو, اور ڈائریکٹ بھی اللہ کے پاس حورت مانگ لو, کل حور کو لے کے گھوموں گا.
راستے جام ہو جائے گے, سب دیکھتے رہ جائیں گے بھائی کیا آئٹم لے کے آئے. بیچارہ اس تصور کے اندر مصلی بچھا کے بہت مانگ رہا ہے, بہت مانگ رہا ہے. اللہ ہوگا 70 دیو, ایک دنیا میں دے دے, ایک دنیا میں دے دے. بیچارے امام صاحب 2-4 ساتھی لوگ جا رہے تھے, دیکھیے کہ بھائی یہ تو پھٹک گیا ہے بھائی. ہوگا 70 وہاں, ایک یہاں پہ مانگ رہا ہے. اللہ دنیا میں تھوڑی دے گے, وہ خالی انگلی بتائے تو سورج مان پڑ جائے, دنیا میں آ کے تو وہ اندھیرا ہو جائے گا بھائی. لیکن وہ تو مانگ رہا ہے اللہ کے پاس. بھائی بڑی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, مانگو, ہورج مانگ بیٹا, وہ اللہ ہورج دے دے. 4-5 دوست تھے, دیکھے باری میں سے یہ تو یار ہور مانگ رہا ہے. ایک کو بولا تو میک اپ کر, وہ میک اپ کر, اوڑھنی اوڑھ, اس کو اوپر کام میں لیتے. دروازہ ٹھیک آیا, بولے کون, بولے ہور. اور یار اللہ قبول کر لے میری دعا. وہ بستر صاف کر رہا ہے, پانی نکال کے رکھ رہا ہے, بوتل رکھ رہا ہے, ہور آگے, ہور آگے, اللہ دعا قبول کر لی. اس نے دروازہ کھولا, اس نے بیان میں سنا تھا کہ اس سے انگلیاں اتنی خوبصورت ہوگی, ناخن اتنے چمکدار ہو گئے. فوراً اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, بولے یہ تو کالے کالے ہاتھ ہے بھائی, یہ تو ہور نہیں ہو رہا ہے, یہ تو قاسم کا نورا ہے. اور دوستوں نے باہر نکال کے اس کو ٹھوکا, بھائی دنیا میں کوئی ہور ملتی ہو تیرے کو, مانگنا تو کوئی دوسرا مال ہے, اچھی عورت مانگ, خوبصورت عورت مانگ. تو ڈائریکٹ آسمان کو ہورج مانگ رہا ہے بھائی. تو اللہ نے ایک جنت بنا کے رکھی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے. دوستو بزرگوں, مختصر زندگی ہے, اللہ نے جو زندگی دی ہے, یہ مبارک راتوں کے اندر ذکر کرو جتنا ہو سکے. کوئی رات جاگنے ضرور نہیں ہے, پوری رات جاگنا ضرور نہیں ہے. آپ سے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے سامنے 2-4 رکعت نماز پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, جو عمل کر سکتے کرو, لیکن توبہ ضرور کرو, مانگو اللہ کے سامنے. کیونکہ یہ رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حساب کتاب ہوتا ہے. دنیا میں کون پیدا ہوگا, دنیا میں کون مرے گا, کس کے وہاں اولاد آئے گی, کس کے وہاں بزنس بڑھے گا, یہ تمام چیزیں اس رات میں سیٹ اپ ہوتی ہے پورے سال کی. اللہ جب میرا نام پکارا جائے تو کل میں روزہ رہوں تو بھائی یہ تو روزے دار ہے, تو میرے کھاتے کے اندر وہ تمام برکت والی چیز آ جائے روزے کی برکت سے, اس لیے دوسرے دن اس روزہ رکھو. وہ بھی روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کسی نے نہیں رکھا کوئی اعتراض نہیں, کوئی نکیر نہیں, اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ مستحب عمل ہے, روزہ رکھنا چاہیے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. لیکن روزہ اس لیے رکھو کہ جب اس رات کے اندر جب ہمارے نامہ اعمال لکھے جائے, ہماری تقدیر, ہمارے پورے سال کا جو بجٹ لکھا جائے, تو اس میں روزے کی حالت کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو جائے, تندرستی آ جائے, اللہ سے مانگا جائے. یہ تمام چیزیں پورے سال ہمارے لیے بہتری اور اچھائی اس کے اندر آئے گی. کریں گے انشاءاللہ. رات کو مانگے, خاص کر کے خوب دعا مانگے. اور تہجد کا جیسے عامتاً لوگ روزہ رکھتے, ہم تہجد میں اٹھ ہی جائیں گے, تو تہجد کے اندر 2-4 رکعت پڑھیں, کھانا تیار ہونے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھیں, اور پھر جم کے دعا مانگے اللہ کے پاس. اللہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے. اللہ کی ذات وہ ہے جو مانگنے سے راضی ہوتی ہے. اللہ کے پاس مانگا جائے تو اللہ راضی ہوتے. تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں, تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی میری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، آپ تمام جہان کے رب ہے، آپ پاک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، نہ آپ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، آپ ذرے ذرے کے مالک ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، رات کے اندھیرے میں، دین کے اجالے میں، جانے انجانے میں اللہ ہم نے بہت گناہ کی، بہت خطائیں کی، بہت نافرمانی کی۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دے، ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ اللہ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، اللہ تیرے دربار میں آ چکے، اللہ ان کے بال بال مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ حیات ہے، اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھی بچے کے گناہ کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہن کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، آسان رزق عطا فرما۔ اللہ تمام مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ اب تک ہم نے اتنے اچھے اعمال نہیں کیے، تجھے راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے۔ اللہ جو زندگی بچی ہے تیری محبت کے اندر، تیرا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیری مرضیات پہ چلنے والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو جس سے تو راضی ہو ایسی زندگی عطا فرما۔ اللہ تو جس سے راضی ہو، اللہ تو جیسا چاہتا ہو ویسا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج عمرہ کی تمنا لے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب بنا دے۔ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج مقبول حج مبرور نصیب فرما، بار بار مکہ مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما، بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وہاں کے حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ مبارک رات ہے، آج کی رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم مت کرنا، ہم تمام کی بخشش فرما، ہم تمام کی بخشش فرما، ہمارے پوری فیملی کی بخشش فرما، پورے خاندان کی بخشش فرما، پورے گاؤں کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کی، مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم اس مجمع کے اندر اللہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کیا کیا امنگیں ہوگی، کیا کیا تمنائیں ہوگی۔ یا اللہ بذات الصدور، دلوں کو بھیدوں کو جاننے والے میرے اللہ، ہم تمام کی دل کی دھڑکنوں کو اور دل میں جو جو ارادے آ رہے اس کو تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم تمام کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہم تمام کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ ان معصوم بچوں کے صدقے میں یا اللہ، ان معصوم بچوں کے صدقے میں دعا قبول فرما۔ اللہ اس مجمع کے اندر حفاظ علماء ہے، اللہ ان کی برکت سے یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں، یا اللہ اہل بیت کے صدقے میں، علی و فاطمہ حسن و حسین کے صدقے میں، یا اللہ عشر مبشرہ کے صدقے میں، اللہ بدر کے صحابہ کے صدقے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہمارے دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔